السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، تو میرا کلام سن رہا ہے، میں جس جگہ میں ہوں وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، تو میری پوشیدہ اور اعلانیہ ہر چیز کو جانتا ہے، میرے معاملے میں تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، میں بڑا محتاج ہوں، تجھ سے ہی فریاد کرنے والا اور تجھ سے ہی پناہ لینے والا ہوں، ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرنے والا ہوں، میں تجھ سے ایسے سوال کر رہا ہوں جیسے ایک مسکین سوال کرتا ہے، میں ایک ذلیل گنہگار انسان کی طرح فریاد کر رہا ہوں، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں ایسے بندے کی طرح جو خوف زدہ بھی ہے، بے قرار بھی ہے، جس کی گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، جس کی آنکھیں تیرے لیے آنسو بہا رہی ہیں، جس کا جسم تیرے آگے جھکا ہوا ہے اور اپنی ناک رگڑ رہا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی دعا سے محروم نہ کرنا اور تو مجھ پر ہمیشہ مہربان ہو جا۔ اے وہ ذات جو سب سے بہترین ہے، جس سے کوئی سوال کرے اور سب دینے والوں میں سے تو بہترین دینے والا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دعا مانگتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ چیز دعا کی قبولیت میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو عاجزی اور انکساری انسان کی شخصیت کا بہترین وصف ہے۔ اللہ کی نظر میں بھی اور بندوں کی نظر میں بھی وہ لوگ زیادہ اچھے ثابت ہوتے ہیں یا اچھے لگتے ہیں جو عاجزی اور انکساری کا ثبوت دیتے ہیں۔ لیکن یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ وصف انسان کے اندر اس وقت پروان چڑھتا ہے جب انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اجاگر کر لیتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ العظیم ہے، العلی ہے، الکبیر ہے، الاکبر ہے۔ تو اس سوچ کے نتیجے میں انسان جب اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر سمجھتا ہے، عاجز سمجھتا ہے، بے بس سمجھتا ہے۔ تو بنیادی طور پر معرفت الہی انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ جتنا جتنا جو شخص اپنے رب کو پہچانتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ انبیاء کی صفت بھی تھی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یقیناً وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، پسندیدہ بندے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے خود چنا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے جھکے ہوئے تھے، عاجزی کرنے والے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی صفت اواہ منیب آتی ہے اور اواہ حلیم بھی آتی ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ بے شک ابراہیم یقیناً نرم دل اور بڑے بردبار تھے، وہ اللہ کے دوست تھے، ان کو اس پر کوئی غرور اور فخر نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر بردباری تھی، کثرت سے رویا کرتے تھے، اس مریض کے حال کی طرح جو اپنی بیماری کی وجہ سے کراہتا ہے۔ ان کے اندر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا ایسا احساس تھا، تو وہ اپنے رب کے سامنے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اپنی تکالیف کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کس طرح جب یوسف علیہ السلام کی جدائی سے آزمائے گئے تو کس طرح وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے ہوئے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ خاص طور پر بدر کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی اور کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی کمزوری واضح تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا کی، قبلے کی طرف منہ کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا شروع کی۔ اے اللہ، میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اگر اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر پڑی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے اور انہوں نے آپ کی چادر کو اٹھایا اور واپس کندھے پہ ڈالا، پھر آپ کے پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی، آپ کی دعا بہت کافی ہو گئی، ان قریب وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد 1000 لگاتار فرشتوں سے کروں گا۔ بس اللہ نے آپ کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی حیران کن طریقے پر مسلمان کامیاب ہو گئے کفار کے مقابلے میں، اور مسلمانوں کو ایک عظیم الشان کامیابی نصیب ہوئی۔ ان کی کوشش تھی لیکن دشمن کے مقابلے میں ان کی طاقت بہت کم تھی، لیکن ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیا اور کفار پر ان کا رعب قائم کر دیا۔ قرآن مجید میں عمومی طور پر بھی عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے فرمانبردار بن جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی جو انسان بھی زندگی میں عاجزی اختیار کرے گا، اور عاجزی تکبر کا اپوزٹ ہے، تکبر کا شکار نہیں ہوگا، انا کا شکار نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے گا۔ اور مخبتین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلے پہ مطمئن اور راضی ہوتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ کرے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں کہ اللہ تیرا فیصلہ میرے حق میں یہی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے سننے، دیکھنے اور اعضاء کے جھکاؤ، یعنی ان کے جو پوسچر ہے، ان سب چیزوں سے عاجزی جھلکتی ہے، نظر آتی ہے، یہاں تک کہ تم سمجھو گے کہ شاید بیمار ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے بلکہ صحت مند ہوتے ہیں، لیکن اکڑ نہیں دکھاتے۔ ان کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتا، اور آخرت کے علم نے انہیں دنیا سے روک دیا ہوتا ہے، یعنی جتنا زیادہ وہ آخرت کے بارے میں جانتے ہیں اتنی ان کی دنیا سے پھر دوری ہوتی جاتی ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ذلت کا، عاجزی کا اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ پکڑنے اور اس کی بارگاہ میں محتاجگی ظاہر کرنے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان ہمیشہ اپنے عیبوں کو سامنے رکھتا ہے، اپنی جہالت کو، اپنے ظلم کو، اور وہ ہمیشہ اپنے رب کے فضل، اس کے احسان اور اس کی رحمت، اس کی سخاوت، اس کے حسن سلوک اور اس کے غنی ہونے اور اس کی حمد کو سامنے رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری خوبیاں سامنے رکھتا ہے اور اپنی ساری کمزوریاں سامنے رکھتا ہے۔ یہ اصل میں عاجزی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر دعا مانگتے ہوئے، یعنی عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان کے اندر لوگوں سے ڈیلنگ کرتے ہوئے، معاملہ کرتے ہوئے عاجزی ہونی چاہیے، لیکن خاص طور پر دعا مانگتے ہوئے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس دعا کے وقت اگر کوئی شخص اللہ کے آگے نہیں جھکتا تو یہ اس کے دل کی سختی کی علامت ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو مال، جمال، لباس یا علم دیا گیا پھر اس نے اس میں عاجزی اختیار نہ کی تو یہ نعمتیں قیامت کے دن اس کے لیے وبال ہوں گی۔ یعنی جس انسان کو مال دیا گیا، لباس دیا گیا، خوبصورتی دی گئی اور علم دیا گیا، یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کچھ چیزیں، اور ان کو پا کر اگر اس نے اکڑ دکھائی تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے مصیبت بن جائے گی، کیونکہ دینے والا تو اللہ تھا۔ تو ان کو پا کر اللہ کے آگے بھی جھکنا چاہیے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ کعب احبار کہتے ہیں، جو بندہ اللہ عز و جل کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے اور نہ ہی عاجزی کرے تو اللہ عز و جل اس بندے سے اس کا دنیاوی نفع بھی روک دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو نعمت ملنے پہ شکر نہیں کرتا، عاجزی اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اس سے چھین لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبقہ کھول دیتا ہے۔ اب اللہ چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہ چیز اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ
اللہ کی دی ہوئی نعمت پر انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لی، حالانکہ کچھ بھی تو اس کا اپنا نہیں، اس کے پاس جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب ہمارے پاس تو ادھار ہی ہے، ہماری اپنی تو ہے نہیں، اور جس وقت چاہے لے بھی سکتا ہے، تو اس لیے جب وہ دے تو اس سے راضی رہیں، شکر ادا کریں، خوش ہوں اس پر۔ لیکن لوگوں کے سامنے ان عارضی چیزوں کی وجہ سے بڑا بننے کی کوشش نہ کریں اور تکبر نہ کریں، کیونکہ ان میں سے کوئی چیز کسی بھی وقت جا سکتی، چاہے مال، چاہے اولاد ہو، چاہے انسان کا سٹیٹس ہو، کوئی علم ہو، کوئی ڈگری ہو، ایک ذرا سا دماغ کے اندر کوئی چیز آ جائے، انسان کا دماغ پھر جائے، اس کی نگاہ جاتی رہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ کسی بھی چیز کے جاتے کوئی دیر نہیں لگتی، ایون جان جاتے دیر نہیں لگتی جب اللہ چاہے۔ لیکن انسان کو جو بھی ملے اس پر راضی رہے، شکر کرے۔ تو بہرحال یہ دعا ہے، اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ تو میرا کلام سن رہا ہے، یعنی تو سنتا ہے، مجھے یقین ہے تو سنتا ہے، وترا مکانی، اور تو میرا مکان یا جہاں میں بیٹھا ہوں، جس جگہ بھی ہوں وہ بھی دیکھ رہا ہے، وتعلم سری و علانیتی، اور تو میرا چھپا اور ظاہر وہ بھی جانتا ہے، یعنی میرے سارے حال تجھے پتا ہے، یعنی تجھ سے میرا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ ولا یخفی علیک شیء من امری، میرے معاملے میں سے کوئی چیز تجھ پر پوشیدہ ہے ہی نہیں، میں کہیں تجھ سے چھپ ہی نہیں سکتا۔ اور میرا حل کیا ہے؟ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، کہ میں بڑا ہی تکلیف میں ہوں اور محتاج ہوں، المستغیث، فریاد کرنے والا ہوں، المستجیر، تجھ سے پناہ لینے والا ہوں، الوجل، ڈر رہا ہوں، المشفق، کانپ رہا ہوں، المقر، اقرار کر رہا ہوں، المعترف، اعتراف کرتا ہوں، بذنبی، اپنے گناہوں کا، اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں۔ اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مسألۃ المسکین، جیسے کوئی مسکین سوال کرتا ہے، یعنی دعا مانگتے ہوئے انسان کی حالت ایسے ہونی چاہیے جیسے کوئی مسکین فقیر کسی سے سوال کر رہا ہوتا ہے۔ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، اور ایک ذلیل، کمزور، گناہگار انسان کی طرح فریاد کر رہا ہوں۔ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، اور میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں ایسے بندے کی طرح جو خوف زدہ بھی ہے اور بے قرار بھی ہے۔ من خضعت لک رقبتہ، جس کی گردن تیرے آگے جھکی ہوئی، وفاضت لک عیناہ، جس کی آنکھیں تیرے لیے آنسو بہا رہی، وذل جسدہ، اور اس کا جسم تیرے آگے جھکا ہوا ہے، ورغم انفہ، اور اس کی ناک خاک آلود، انفہ لک، تیری خاطر۔ اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا، اے اللہ تو مجھے اپنی دعا سے محروم نہ کرنا۔ وَكُن بی دوما رحیما، اور تو ہمیشہ مجھ پر مہربان ہو جا۔ یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، اے وہ ذات جو سب سے بہترین ہے جس سے کوئی سوال کرے، اور سب سے بہترین ہے جو دینے والے ہیں، یعنی تو خوب عطا کرتا ہے، اور جن سے مانگا جاتا ہے ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل تو ہی ہے۔ تو یہ دعا کر کے پھر اس کے بعد انسان اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے، اپنا حال اللہ کے سامنے بیان کر کے پھر اپنی ضرورت رکھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی دعاؤں کا سننے والا ہے، اس عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور پھر بندہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ دعا معجم الکبیر طبرانی میں آتی ہے، اس کی سند تو ضعیف ہے لیکن الفاظ اتنے اچھے ہیں کہ جو ہم اپنی طرف سے ایسا اظہار کر ہی نہیں سکتے اپنی عاجزی کا، انکساری کا۔ تو اس لیے جب اچھے الفاظ میں کوئی دعا کہیں سے بھی ملے تو اس کو لے لینا چاہیے۔ بہرحال جس سند سے یہ آتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی، یعنی جو لوگ حج وغیرہ پہ جاتے ہیں وہ بھی اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت اور دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ بے شک تو میرا کلام سنتا ہے، یعنی انسان کو سوچنا چاہیے کہ سنی جانے والی کوئی آواز بھی اللہ سے اوجھل نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام السمیع بھی ہے جو قرآن مجید میں 40 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک بات 40 دفعہ کہی جائے تو اس پر یقین کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس میں آواز کا سننا، اس کو سمجھنا اور اس کو جواب دینا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔
جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تو میرا کلام سنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کلام کے اندر، وہ میری حاجت بھی تو سن رہا ہے کہ میں کتنا ضرورت مند ہوں اور میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں، تجھے پتہ ہے. یعنی جو میں مانگ رہا ہوں، جو دعا کر رہا ہوں، وہ تجھے سب پتہ ہے کہ میری اصل ضرورت ہے کیا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کیا چاہیے. اللہ کو ہماری حالت کا، ہماری ضرورت کا زیادہ پتا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم مانگنا کچھ چاہتے ہیں، منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے. بندے ہوں تو وہ غلط پر ہی عمل کر لیں، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ بندہ اصل میں کیا چاہتا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم کبھی کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم چاہتی کیا ہو، یعنی تمہاری بات واضح نہیں ہے. اور ایسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا سوال ہی واضح نہیں ہوتا، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. تو بندے تو اریٹیٹ ہوتے ہیں اس وقت کہ یہ مبہم سی بات کر رہا ہے، یا آہستہ واضح بات کر رہا ہے، یا غیر ضروری بات کر رہا ہے، یا پھر اس کی یہ دعا ٹھیک نہیں، یا جو یہ مانگ رہا ہے اس کا مطالبہ ٹھیک نہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح نہیں جج کرتا، یہ ہمارے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہتا، بلکہ ہماری ساری حقیقت کو جانتا ہوتا ہے اور ہر طرح کی آواز اور دعا اس تک پہنچتی ہے، چاہے ہم چپکے چپکے پکاریں، چاہے ہم بلند آواز سے پکاریں. ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ ایک وادی سے گزر رہے تھے، دو پہاڑوں کے بیچ میں. تو بلند آواز کے ساتھ تکبیریں کہنے لگے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جیسے زور زور سے نعرے سے لگاتے ہیں لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جانوں پہ رحم کرو، کہتے اتنا چلانے کی ضرورت نہیں، تم کسی بہرے کو یا ایسے کو نہیں پکار رہے جو تم سے دور ہے. اللہ قریب بھی ہے اور سنتا بھی ہے. جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے، اور وہ تمہارے بہت نزدیک ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس لیے پکارنے میں بھی ایک ادب ہونا چاہیے، اللہ کے نام کے ذکر میں بھی ایک ادب ہونا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر ابن مسعود کہتے ہیں کہ قریش کے دو شخص اور ان کا ایک داماد جو ثقفی تھا، یا پھر ثقیف کے دو شخص تھے اور ان کا داماد جو قریشی تھا، ایک گھر میں جمع ہوئے. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنتا ہے؟ تو ایک کہنے لگا وہ بعض باتیں سنتا ہے اور بعض نہیں سنتا. تو دوسرے نے کہا اگر اللہ کچھ سنتا ہے تو ساری سنتا ہوگا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ. تو اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا تو اس کے بارے میں سورۃ صافات میں آتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں، دعا قبول کرنے والے، یعنی ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. تو اللہ نے سنی تو قبول کر لی. اور سورۃ ابراہیم میں آتا ہے ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب یقیناً ضرور دعا سننے والا. ان بھی تاکید کے لیے اور لام بھی تاکید کا ہے کہ لازماً دعا سنتا ہے. اور سورۃ النمل میں آتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے. پر ہے وہ ترا مکانی، اور تو میری جگہ کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے حال کو دیکھ رہا ہے، میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں. اکیلا ہو انسان تو اللہ وہاں بھی دیکھتا ہے، کسی مجمع میں گم ہو اللہ وہاں بھی دیکھتا ہے. ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا اگر کوئی کسی مجمع میں گم ہو جائے، کدھر گیا بندہ، نظر ہی نہیں آ رہا. اب کسی کو کوئی چیز دینی ہے اور وہ کسی کراؤڈ میں پھنسا ہوا تو آپ کہتے ہیں کہاں دوں، کس کو دوں. تو اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. پھر ہے وَتَعْلَمُ السِّرِّ وَعَلَانِيَتِ، اور تو میری چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتا ہے، میری اندر کی چیزیں بھی اور ظاہر بھی، یعنی جو میں چھپاتا ہوں اور جو میں ظاہر کرتا ہوں وہ سب جانتا ہے. اللہ کے لیے دونوں برابر ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. بندوں کے ساتھ تو ہم یہ معاملہ کر لیتے ہیں کہ ان کو کچھ بات بتاتے ہیں کچھ نہیں بتاتے، تو ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ تو لا علم ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جو ہم زبان پہ لے آتے ہیں اور وہ بھی جو ہمارے دل میں ہی رہ جاتی ہے، ہم سے زبان پہ بھی نہیں لائی جاتی. بعض اتنی لاچاری کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم مانگیں کیا، ہم کہیں کیا، لیکن اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي، اور میرے کسی معاملے میں بھی کوئی بھی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے.
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. چاہے تم اپنی بات چھپاؤ یا بلند آواز سے کہو، یقیناً وہ سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، کوئی چیز اگر رائی کے دانے برابر، مسٹرڈ سیڈ، چھوٹا سا، صرف اتنے وزن کی ہو، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی یا آسمان میں کہیں رکھی، آسمانوں کی وسعتیں دیکھیں کتنی، یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل ہے۔ اس کی قوت آپ دیکھیں، اس کی قدرت آپ دیکھیں، اس کا علم دیکھیں کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فرما کے کہ وہ اتنی بڑی ہستی، اس کا علم، اس کی سماعت، اس کی قدرت، اس کے بعد اپنا حال بتایا، وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، تیرے مقابلے میں بس محتاج ہوں، بے قرار ہوں، بیچارہ ہوں۔ باعث یعنی بیچارہ، جس کی ضرورت بڑی سخت ہو گئی ہے، اور فقیر ساری حالت اور سارے معاملات میں تیرا ہی محتاج ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بہت بے نیاز، خوب تعریف والا ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے ہی بخشش مانگو میں تمہیں بخش لوں گا۔ اے میرے بندو اگر تم اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے، اور میں ایک ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے میں عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی ہے۔ میرا کچھ بھی نہیں جاتا، تم سب جتنا چاہتے ہو مانگ لو۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والا بھی اللہ ہے، چاہے وہ لباس ہو، کھانا ہو، بخشش ہو، ہدایت ہو، ہر چیز وہی دیتا ہے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام اپنی ہر ضرورت میں سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتے تھے کہ اللہ تو ضرورت پوری کر دے، اور اللہ تعالیٰ پھر اسباب پیدا کرنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی یہ نہیں جھجکنا چاہیے کہ اتنا کچھ مانگا، اب اتنی دعائیں کی، ابھی اور یہ کیسے مانگوں، نہیں۔ یہ بندوں کے سامنے جھجک آتی ہے، چاہے ماں باپ بھی ہو نا، تو ان سے کوئی ایک چیز لیتا ہے انسان تو پھر دوسری دفعہ جائے تو حیا آتی کہ ماں باپ کہیں گے کہ پھر آگے کسی بندے سے اگر ہم ایک دفعہ کچھ مدد مانگے پھر دوبارہ مانگے تو وہ آزار ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے مانگتے رہے۔ اور کتنی زبردست چیز ہے نا کہ ہمارے دین کے اندر کتنی خوبصورتی ہے، ہر انسان کے اندر ضروریات ہوتی ہیں، طلب ہوتی ہے، محتاجی ہوتی ہے، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو اللہ نے کتنا بڑا رستہ کھول دیا کہ بندے تو دینے پہ قادر ہی نہیں، کب تک ان سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اور المستغیث یعنی فریادی، فریاد کرنے والا، اور کہا جاتا ہے اغاثہ اللہ یعنی اللہ نے اس کی فریاد سنی اور اس کی مدد کر دی، پوری کر دی۔ المستجیر کا مطلب ہے تیرے عذاب سے پناہ طلب کرنے والا، یعنی تیری ناراضگی سے بچ کر تیرے ہی پاس آتا ہوں، تو ہی مجھے بچائے۔ ہوتا ہے نا دنیا میں اگر کوئی ہمیں ستائے تو ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں، اس سے بچاؤ مجھے، لیکن یہاں تو تیری ہی پناہ لیتا ہوں۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں سوائے تیرے۔ الوجل ڈرنے والا، المشفق خوف زدہ، خوف سے جو کانپ رہا ہے، یعنی اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ اور اللہ سے ڈرنا کوئی بری بات نہیں، بندوں سے ڈرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اللہ سے ڈرنا پسندیدہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں اور بھی کچھ صفات ہیں، اور آخر میں آتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، کیونکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے بھی اللہ کا خوف چاہیے۔ اچھا، دنیا کی چیزوں سے جو خوف ہوتا ہے نا وہ انسان کو بیکار کر دیتا ہے، یعنی جو لوگ خوف کا شکار ہوتے ہیں وہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے، اور وہ دنیا کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا خوف انسان کو قوی کر دیتا ہے، بہادر بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ خوف تب آتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں عام مومن خوف رکھتے ہیں
علماء اور اللہ کی معرفت رکھنے والے خشیت رکھتے ہیں، اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیبت رکھتے ہیں، اور اللہ کے مقربین اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں جتنا اللہ کی معرفت کا علم ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے ہر فیصلے میں دیکھتا ہے کہ کہیں میرا رب تو ناراض نہیں۔ پھر انسان کہتا ہے المقر المعترف بذنبی، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا۔ گناہوں کا اعتراف کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو اپنی غلطی مان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور جو اپنی غلطی پہ اڑ جائے، اکڑ جائے، نہیں نہیں میرے اندر تو کوئی غلطی نہیں، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، میں تو سب کچھ ٹھیک ہی کر رہا ہوں، اور اس کو اپنی غلطی نہ نظر آئے اور نہ اس کو مانے اور نہ اعتراف کرے، تو یہ تکبری کی ایک قسم ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ جو واقعہ تھا عفق کا، اس کے بعد کہ تم اللہ سے بخشش چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی غلطی ہونا تو انسان کے اندر ہے ہی، غلطیاں تو ہوں گی، لیکن جب انسان غلطی مان جاتا ہے تو اللہ بھی معاف کر لیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ بڑی ضدی ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطی نہیں مانتے، نہ بندوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کو مانتے اور نہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے کچھ اقرار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں اور معافی ملے تو اس کے لیے اعتراف ضروری۔ اسألک مسألۃ المسکین، میں ایسے سوال کرتا ہوں جیسے ایک مسکین ہوتا ہے، عاجز، کمزور، وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اور میں تجھ سے گناہگار کی طرح گڑ گڑاتا ہوں، یعنی میں تجھ سے اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جیسے گناہوں کے ارتکاب نے اللہ سے گڑ گڑانے والے کو شرمندہ کر دیا۔ یعنی ابتحال ہوتا ہے دعا میں ایک کوشش کر کے گڑ گڑانا، اور یعنی جسے کہتے ہیں نا حال دعائی، اور ایک اپنے حال کی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرنا، اور ذلیل جس کو کمزور سمجھا جائے۔ وَأَدْعُوكَ دعا الخائف الضریر، اور میں تجھ سے خوف زدہ مضطر کی طرح دعا کرتا ہوں۔ بندہ اپنے مقام میں جتنا بھی بلند ہو جائے وہ اضطراری کیفیت یا بے چینی یا بے قراری سے بچ نہیں سکتا۔ ہر انسان کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے، اور یہ انسان سے مطلوب بھی ہے، لیکن یہ اللہ کے سامنے ہونی چاہیے۔ بے قراری دنیا کی محبت میں بے قراری نہیں ہونی چاہیے، اور یہ انسان کے اوپر یہ کیفیات تو آتی ہے تو انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اچھا یہ جو مجھے انزائٹی ہو رہی ہے یا بے چینی ہو رہی ہے یا بے قراری ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے، کس چیز کے پیچھے ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب تک انسان جنت میں نہ داخل ہو جائے اس کی یہ بے چینی اور پریشانی ختم نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا اور میرے ساتھ کیا ہوگا، یعنی بے خوف ہو کے زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے۔ پھر ہے من خضعت لک رقبتہ وفاضت لک عیناہ وذل جسدہ ورغم انفہ لک۔ اب ایک ایک عضو کی بات ہے کہ گردن بھی جھکی ہوئی ہے، اور گردن کا جھکنا عاجزی کی علامت ہے، تواضع کی علامت ہے، اور جسم بھی میرا تیرے آگے ذلت اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی فرما بردار ہو گیا ہے، آنکھیں بھی بہہ رہی ہیں، اور میرا ناک بھی خاک آلود ہے۔ جو کہتا ہے نا کہ اس کی ناک بڑی اونچی ہے اور یہ ناک کٹ جائے گی، اور ناک کا مسئلہ تو یہ کہ نہیں، مجھے اپنی ناک کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ تیرے آگے میں رگڑ رہا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے والے قابل تعریف لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات آتی ہیں، والقانتین والقانتات اور والخاشعین والخاشعات، ان کے اندر خشوع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، قنوت ہوتا ہے، اور انسان کو کوشش سے ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہیے جو تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے جیسے کچھ چیزیں انسان کے جسم سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے سر کو سیدھا رکھنے کے بجائے ایسے ٹیڑھا کر کے اکڑ کے دکھانا، اور منہ پھلا لینا، دوسرے سے بات نہ کرنا، اور متکبر کی ایک علامت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے کسی کو نہیں ملتا، وہ انتظار کرتا ہے لوگ مجھے آ کے سلام کریں، لوگوں کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتا، اپنے آپ کو ان سے الگ اور بڑا سمجھتا ہے، مریضوں اور بیماروں اور کمزوروں سے نہیں ملتا، ان کے پاس بیٹھنے سے بھاگتا ہے، اپنا کوئی کام خود نہیں کرنا چاہتا، اور ادنا لباس نہیں پہنتا، اپنے لباس کے ذریعے ہر وقت ظاہر کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ پھر اس کو اپنے علم پر بھی بڑا تکبر ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ایسی بڑی بڑی باتیں کرنا کہ جس سے لوگ شرمندہ ہوں کہ جیسے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، تمہیں کچھ آتا ہی نہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، تکبر کی علامتوں سے۔ اس کے بعد اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیہ، اے اللہ مجھے اپنی دعا سے بدبخت نہ بنانا،
یعنی تو میری دعا قبول کر لینا. جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا نا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا. تو اللہ میں جو مانگ رہا ہوں اب تو نے مجھے عطا کرنا ہے. وَكُنْ بِي دَوْمًا رَحِيمًا، اور ہمیشہ مجھ پہ مہربان رہے، صرف آج نہیں ہمیشہ. یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، کہ میں جس سے سوال کر رہا ہوں سب سے زیادہ بہترین ہے، اور جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ سب سے زیادہ بہترین عطا کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے خود بھی ان کو پکارتا ہے، اپنے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کسی خیر کا سوال کرے اور وہ اسے خالی لوٹا دے. وہ ایسا نہیں کرتا، وہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو یہ پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ دعا مانگنی چاہیے. اس دعا کے اب چونکہ میننگ آپ کو آ گئے، جب آپ دعا سنیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ اپنے لیے جو چاہیں گے مانگیں گے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہترین عطا کرنے والا ہے. لہٰذا ہمیں اس کی عطا اور بخشش کی امید رکھتے ہوئے اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو آپ دل ہی دل میں کچھ دعا کریں اس وقت، جو بھی آپ کا مسئلہ، کوئی ضرورت ہے، کچھ بھی. اور اس کے بعد بھی آپ انشاءاللہ جو شفا کی دعاؤں میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے پھر اپنے لیے دعا کیا کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو راضی کر سکیں اور ہم اس کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں، اور ہمیشہ اسی کے آگے جھکے رہیں اور اسی سے ہم اپنی ساری حاجات مانگیں، وہی سننے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہمیں اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے اور پھر جھکے رہنا ہے اور اپنی غلطی جو ہے نا اس کو ماننا ہے. یہ بڑا عمل کا پوائنٹ ہے میرے لیے کہ ہم آگے متروک کر جاتے ہیں کہ میں ہی کیوں مانوں، میں ہی کیوں کروں، تو اچھا، اپنے لیول کو قبول اس کریں. میں ایک بات، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ تو اعتراض کر دیتے ہیں، میں نے اتنی دعا مانگی، میں نے یہ کیا وہ کیا، میری دعا نہیں قبول کی اللہ نے، یعنی ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میری اپنی غلطی کیا ہے، میں اللہ کو کتنا ناراض کرتی ہوں. میں تو اللہ سے چاہتی ہوں کہ وہ مجھے عطا کرے جو میں چاہتی ہوں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم بھی وہ کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. مطلب پاس رکھ کے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. مجھے خود یہ ساری دعائیں پوری یاد نہیں ہے، یہ دعا مجھے آدھی یا سے زیادہ یاد ہوگی ابھی، چونکہ میں نے بھی ریسنٹلی اس کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے اور پڑھنا شروع کیا ہے. تو بالکل دیکھ کے میں نے اپنے گھر میں اپنے نماز کی جگہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے باسکٹ، اس کے اندر ان سب کتابوں کو رکھا ہوا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ کسی کے ساتھ شفا کی دعائیں اور کسی کے ساتھ جو ہماری شفا کی دعاؤں میں، اور وہ جو دعائیں ایپ ہے اس کے اندر ڈفرنٹ دعائیں ہیں، الورد المصفیٰ، وہ ایک یعنی ڈفرنٹ ورائٹی. جیسے کھانے میں ہم ایک چیز کھاتے ہیں دوسری تیسری تو ایک ذائقہ بدلنے سے ایک فیلنگ بدلتی ہے، تو ایسے ہی دعائیں بھی بدل کے پڑھتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو کتاب رکھیں، نہیں تو ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں. ریسنٹلی ایپ کے اندر حمد و ثنا بھی ساری آ گئی ہے، جو ایک دورہ قرآن کے شروع میں پڑھا کرتی تھی، تو الحمدللہ کتاب بھی چھپ گئی ہے اس کی. تو یہ ہمارے پاس ریسورسز ہونے چاہیے تاکہ ہم محروم نہ رہیں اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ کبھی یاد ہوگی تو پھر پڑھا کریں گے ہم. اور دعا مانگ کے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کام کر کے نا اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے اور وہ ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے. اوکے، جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.